اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ لوگوں کی سبجیکٹ ٹیچر مس لبنہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اسلامیت کے اسائنمنٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ اسائنمنٹ آف اسلامیت کلاس 3 منتھ آف اگست۔ یہ اسائنمنٹ جو ہے آپ لوگوں کا منتھ آف اگست کا سیکنڈ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ چیپٹر میں آلریڈی آپ لوگوں کو پریویس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اب ہم آئیں گے اپنے سیکنڈ چیپٹر کی طرف، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ چیپٹر ہمارا کیا ہے اور اس میں کیا ہمیں گائیڈ کیا گیا ہے۔ سبق ہے ارکان اسلام۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ چیپٹر ریڈ آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس چیپٹر میں ہمیں کیا سبق دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ ایمان کے معنی جان چکے ہیں، اب ہم ارکان ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ پریویس چیپٹر میں آپ کو ایمان کے بارے میں بتا چکی تھی کہ ایمان کن کن چیزوں پر ضروری ہے لانا۔ اس میں ارکان ایمان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ فرسٹ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ آدمی دل اور زبان سے اقرار کریں کہ، یعنی کہ ایمان کا پہلا رکن یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں۔ ایمان یہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے اور دوبارہ ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ یہی ساری باتیں اگر آدمی جو ہے اپنے دل اور زبان سے اس چیز کا اقرار کرے تو وہ ایمان کے پہلے رکن کو دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بے شک۔ نمبر 2، وہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی بزرگی کے لائق نہیں، بالکل ہمیں اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہے کیونکہ وہ ہمیں پیدا بھی کر سکتا ہے، ہمیں مردہ بھی بنا سکتا ہے اور ہر چیز کی اس پر قدرت ہے۔ وہی تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے، یعنی کہ وہی ہم مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ اب اس میں انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، سب کچھ ہے، وہی جو ہے ہم سب کو روزی دیتا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ وہ نہیں کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہمیشہ ہے اللہ تعالیٰ اور ہمیشہ تا قیامت کے بعد تک وہ رہے گا۔ اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے کہ لوگوں کو سچا مذہب سکھائیں، اچھی باتیں بتائیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق یعنی کہ ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہ ہمیں سچا مذہب سکھائیں کہ ہم دین اسلام کی طرف بڑھیں، اچھی باتیں بتائیں وہ ہمیں اور ہمیں بری باتوں سے روکیں۔ یہ تو پہلا رکن تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں۔ اب ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے آپ لوگوں کو پتا ہوگا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ پہلا رکن تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے پوائنٹس کیا ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم انسان ایک مخلوق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی دین اور دنیا لے کر چلتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا لیکن فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ، ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ یہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، یہ دنیا کے ہر کونے میں ہر جگہ موجود ہے، بس ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جیسے ہم انسان ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، گنہگار ہو جاتے ہیں، لیکن فرشتے ایسے نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے بہت کوسوں میل دور ہوتے ہیں اور پاک ہوتے ہیں۔ یہ سب کے سب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں،
یہ ہمیشہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی کام کرنے سے تھکتے ہیں۔ وہ نہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، اور نہ ہی جیسے انسان تھک جاتا ہے کام کر کے، وہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کا کام اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے وہ فوراً اسے بجا لاتے ہیں۔ یعنی کہ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بھی حکم دے تو وہ فوراً اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اب ہے کتابوں پر ایمان۔ کتابیں کون سی؟ آسمانی کتابیں، جو 4 کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان کتابوں پر ایمان کہا گیا ہے۔ ایمان کا تیسرا رکن کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے 4 مشہور آسمانی کتابیں اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 4 اپنی مشہور آسمانی کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں۔ نمبر 2، ان کتابوں کی تشریح اور وضاحت کے لیے دنیا میں اپنے رسول علیہ السلام بھیجے۔ ان کتابوں کی تشریح کرنے کے لیے اور وضاحت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں کو بھیجا۔ نمبر 3، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جو کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید ہی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بالکل۔ نمبر 5، قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی ہمیشہ حفاظت کریں گے، یعنی کہ حفاظت کرنے والے۔ اب ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ایمان کا چوتھا رکن رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1، رسول اور نبی اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان ہوتے ہیں۔ یعنی رسول اور نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں اور وہ ہماری طرح انسان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندوں تک اپنے احکام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں بھیجتا ہے کہ وہ اپنے بندوں تک ان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے۔ وہ سچے ہوتے ہیں، ہماری طرح کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور نہ ہی کوئی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور نبی بھیجے وہ سب سچے اور برحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور نبیوں کو بھیجا ہے وہ سب سچے ہیں اور برحق تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ پیغمبری اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ بالکل۔ اب ہے قیامت پر ایمان۔ قیامت کیا ہے اور اس پر ہمیں کیسے ایمان لانا ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں۔ ایمان کا 5واں رکن قیامت پر ایمان لانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مطلب وہ جو سانس لیتے ہیں، جیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ سب جو ہے دنیا سے چلے جائیں گے، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس سور کی آواز سے تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے۔ قیامت آنے والی ہے لیکن اس کا ٹھیک وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ہے تقدیر پر ایمان۔ ایمان کا 6واں رکن تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بالکل۔ نمبر 2، اچھائی ہو یا برائی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی کہ ہم کچھ اچھا کرتے ہیں یا ہم کچھ برا کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اچھائی برائی کا اندازہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے اس علم اور انداز کو تقدیر کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کا فلاں بندہ فلاں وقت پیدا ہوگا اور فلاں وقت مرے گا، یعنی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون سا انسان کب پیدا ہوگا، کون سا انسان کب مرے گا. ٹھیک ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اب ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، یعنی کہ مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملے گی اس پر ہمیں ایمان لانا. ایمان کا 7واں رکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نمبر 1 مرنے کے بعد حشر کے دن سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی کہ جب ہم مر جائیں گے قیامت کے دن تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. نمبر 2 قیامت کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام جاندار اور انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. اس دن کو حشر کا دن کہا جاتا ہے. نمبر 3 حشر کے دن تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور ہر عمل کا بدلہ بھی دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے دن ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، اچھے کیے ہوں یا برے کیے ہوں، ان سب اعمال کا ہمیں بدلہ بھی دیا جائے گا. پیارے بچوں، چیپٹر میں نے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے، ریڈ کروا دیا ہے. اب ہم اس میں ڈسکرپشن کی طرف آئیں گے کہ اس چیپٹر میں آپ لوگ کیا کیا کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ لوگ منتھ آف اگست کا آپ لوگ کا آلریڈی ٹائٹل پیج بنا ہوگا. نیکسٹ آپ نے بنانا ہے ارکان ایمان کا ٹائٹل. اس میں ہم سب سے پہلے کریں گے مشکل الفاظ کے معنی، پھر سوال جواب اور دین خالی جگہ. آئیے مشکل الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم پہلے مشکل الفاظ: پوشیدہ، خفیہ یا چھپا ہوا، ان میں سے دو میں سے کوئی ایک آپ لکھ سکتے ہیں. کائنات یعنی جہاں. اعمال، کام اچھے یا برے، کوئی بھی کام. ٹھیک ہے، تو نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ نے یہ کرنا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال جواب کی طرف. سوال جواب کوشچن نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کا پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آدمی دل اور دماغ سے اقرار کرے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نمبر 2 وہی عبادت کے لائق ہے. نمبر 3 وہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اب ہم آئیں گے کوشچن نمبر 2 پہ. فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے ایمان کا دوسرا رکن فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پوائنٹ نمبر 1 فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. نمبر 3 وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں. اب ہم آئیں گے کوشچن نمبر 3 پہ. قیامت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی. تو بیٹا یہاں آپ لوگ کے کوشچن آنسر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. بالکل نیٹ اینڈ کلین ورک آپ نے کام کرنا ہے. دین اب ہم آتے ہیں خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیش سے پیدا کیا ہے، نور سے. نمبر 2 قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ڈیش آسمانی کتاب ہے، آخری. نمبر 3 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ڈیش رسول ہیں، آخری. نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈیش سور پھونکیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام. نمبر 5 ہر چیز کو ڈیش نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ. نمبر 6 حشر کے دن ہر عمل کا ڈیش لیا جائے گا، بدلہ. ٹھیک ہے، اس چیپٹر میں تینوں وقت تھے، یہ تینوں وقت میں نے آپ لوگ کو بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں. اس کو نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں آپ نے سر انجام دینا ہے کہ بہت اچھا صاف ستھرا کام لگے. اب ہم آتے ہیں اس چیپٹر کے ساتھ ایک اور چیز انکلوڈ ہے، سپاروں کے نام 1 سے لے کے 5 تک. ٹھیک ہے، تو وہ ہم لکھیں گے اپنی کاپی میں نیٹ اینڈ کلین. یہ ہے 5 سپاروں کے نام. نمبر 1 الف لام میم. نمبر 2 سیقول. نمبر 3 تلک الرسل. نمبر 4 لن تنالوا. نمبر 5 والمحصنات.
یہاں آپ لوگ کا سارا کام ڈن ہو جائے گا. آپ کا منتھ آف اگست کا سیکنڈ چیپٹر بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا. تو کائنڈلی نیٹ اینڈ کلین ورک کیجیے گا. تھینک یو. جزاک اللہ.